السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاسز کی یونٹ نمبر 1 سے ہے، جس کا عنوان ہے سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی زندگی بسر کی ہے اس کو سیرت کہتے ہیں، سیرت النبی کہتے ہیں۔ اس سبق میں آج ہم اسی حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پری ریڈنگ میں آپ کے پاس لسننگ اینڈ اسپیکنگ کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، ڈسکس وتھ ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے، دیٹ وٹ گڈ ڈیڈس، کہ کون سے اچھے اعمال وی مے ڈو، ہم کر سکتے ہیں، ٹو ہیلپ ادرس، جس سے دوسروں کی مدد ہو سکے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں کہ ہم ایسے کون سے اچھے اعمال ہیں جو کریں جس سے دوسروں کی مدد ہو سکے۔ ریڈنگ سے پہلے کوئک کوسچن بھی ہے، what do you understand by the title of the unit؟ اس یونٹ کے عنوان سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی؟ یہ دونوں ہی باتیں جو پہلا کوسچن ہم نے پڑھا اور جو اب پڑھا، یہ آپ نے کمنٹ سیشن میں ہمیں بتانا ہے اس بارے میں۔ چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف، اس کو کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ اس کی میننگ کرتے ہیں تاکہ آپ تمام بچے آسانی سے اپنے سبق کو سمجھ سکیں۔ ریڈنگ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول، آخری رسول ہے of اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے آخری رسول ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں، ان a tribe، ایک قبیلہ میں، نیمڈ قریش، جس کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ his father، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ died، وفات پا گئے، رحلت فرما گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ before his birth، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ at his mother، اور آپ کی والدہ محترمہ died، وفات پائیں۔ when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was only 6 years old، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 6 برس تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تب وفات پائی۔ his grandfather، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب took care of him، نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کے دادا جان نے پھر آپ کی پرورش فرمائی جب آپ کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی تھی، 6 برس کی عمر۔ when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached، پہنچے the age of 8، 8 برس کی عمر کو، his grandfather passed away، آپ کے دادا جان بھی رحلت فرما گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے۔ and he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came under، سرپرستی میں آئے، the guardianship، سرپرستی کو کہتے ہیں، of his uncle، اپنے چچا کے۔ and he صلی اللہ علیہ وسلم came، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، under the guardianship، سرپرستی میں، of his uncle، اپنے چچا کے، ابو طالب، جن کا نام ابو طالب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کو پہنچی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے، اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے، یعنی کہ اب مزید آنے والے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کرنی تھی؟ آپ کے چچا ابو طالب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم helped، مدد فرمائی، his uncle، اپنے چچا کی، in his successful کاروان بزنس، کامیاب تجارتی کاروبار میں، یعنی کہ قافلے کے کاروبار میں۔ جب پرانے وقتوں میں قافلے کے ذریعے تجارتیں کیے جاتی تھی اس کو کاروان بزنس کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی کامیاب تجارتی کاروبار میں مدد فرمائی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا with honesty، ایمانداری کے ساتھ، and truthfulness، اور سچائی کے ساتھ۔
and soon earned, اور جلد ہی پا لیا، حاصل کر لیا a good reputation، ایک اچھا رتبہ in a short time، تھوڑی ہی عرصہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کیا اور جلد ہی تھوڑی ہی عرصہ میں اپنے لیے ایک اچھا رتبہ کما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ was the most respected lady، نہایت ہی باوقار خاتون تھی of her time، اپنی وقت کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں نہایت ہی باوقار، باعزت، قابل احترام خاتون تھی۔ She heard، انہوں نے سن رکھا تھا about، کے متعلق حضرت محمد ریپوٹیشن، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رتبہ کے متعلق as being، کہ وہ ہیں truthful، ایماندار، reliable، قابل اعتماد and noble، اور شریف۔ so تاہم she entrusted him، انہوں نے سپرد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے to take her caravan of goods، کہ وہ ان کے ساز و سامان کا قافلہ لے جائیں to Syria، شام کی طرف and sell it، اور اس کو بیچ ڈالے۔ انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سن رکھا تھا کہ وہ ایک نہایت ہی شریف، قابل اعتماد اور سچے انسان ہیں، تاہم انہوں نے سیریا جانے والے یعنی شام جانے والے اپنے ساز و سامان کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تاکہ وہ اسے بیچ ڈالے۔ ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو، ان کا نہایت ہی قابل اعتماد اور پرانا خادم میسرا اکامپنیڈ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا ڈیورنگ دا ٹور، اس سفر کے دوران ان کا نہایت ہی پرانا اور قابل اعتماد خادم میسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوا۔ میسرا واز امپریسڈ، میسرا نہایت ہی متاثر ہوا بائی ہز انٹیگریٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی سے یعنی کہ امانت داری سے، اسٹرینتھ آف کیریکٹر، کردار کی مضبوطی سے، پختگی سے، adherence to principle، اصولوں کے ساتھ ثابت قدمی سے، amicable، خوش سلوک، دوستانہ، dealings، کاروبار، لین دین سے، and business abilities، اور کاروباری خوبیوں صلاحیتوں سے۔ میسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، کردار کی مضبوطی، اصولوں کے ساتھ ثابت قدمی، دوستانہ لین دین اور کاروباری صلاحیتوں خوبیوں سے نہایت ہی متاثر ہوا۔ اچھا جی، ریڈنگ کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک کوشچن آیا ہے، وائی ڈیڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came under the guardianship of his uncle، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کی زیر پرورش کیوں آئے تھے؟ اس حوالے سے، اس سوال کے جواب کے حوالے سے آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ On the way back from Syria، شام سے واپسی پر he reported everything، میسرا نے تمام باتیں بتا دی about رسول's honesty and intelligence، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت داری اور ذہانت کے متعلق to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شام سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور ذہانت کے متعلق تمام باتوں سے آگاہ کر دیا۔ She too was impressed، وہ بھی متاثر ہو گئی by his nobility، خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت سے، and sent him، اور بھیج دیا ان کی طرف a marriage proposal، نکاح کا پیغام، and became، اور بنی the first wife، پہلی شریک حیات، رفیق حیات، یا آپ زوجہ اور بیوی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت سے نہایت ہی متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ بنی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was immensely، یعنی بکثرت، نہایت، بے تحاشا، renowned، مشہور تھے، قابل احترام تھے for his integrity، اپنی راست بازی کے لیے، and even، اور حتیٰ کہ his staunch enemies، آپ کے کٹر، آپ کے پختہ دشمنان called him الصدیق،
آپ کو الصدیق پکارا کرتے تھے، یعنی the truthful سچا، and الامین the trustworthy one، اور الامین یعنی قابل بھروسہ، قابل اعتماد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی راست بازی کے لیے نہایت ہی مشہور تھے، اور حتیٰ کہ آپ کے کٹر دشمنان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصدیق اور الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، جن سے مراد نہایت ہی سچا اور نہایت ہی قابل اعتماد یا قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ Once حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wrote a letter۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا to the emperor بادشاہ کی طرف of Byzantium کی بادشاہ کی طرف ہیراکلس، جس کا نام ہیراکلس تھا، and invited him اور اس کو دعوت دی to embrace اسلام کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائزنٹیم کے بادشاہ ہیراکلس کو اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بھیجا۔ upon reading the letter خط پڑھ لینے کے بعد یا خط پڑھ لینے پر the emperor حکمران یا بادشاہ نے summoned بلایا ابو سفیان کو to interrogate him about the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس سے پوچھ تاچھ کر سکے۔ خط پڑھ لینے پر بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا تاکہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ تاچھ کر سکے۔ ابو سفیان was one of the foremost opponents of Islam۔ ابو سفیان اسلام کے مستحکم مخالفین میں سے ایک تھا۔ at that time اس وقت پر ابو سفیان اسلام کے مستحکم اور مضبوطی کے ساتھ مخالفت کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ despite that اس کے باوجود he testified اس نے گواہی دی، شہادت دی that the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم possessed میں موجود ہیں exemplary بے مثالی qualities خوبیاں of honesty ایمانداری کے and trustworthiness اور قابل بھروسہ ہونے کے and preach اور وہ تبلیغ کرتے ہیں pure خالص monotheism عقیدہ وحدانیت کے یا عقیدہ توحید کے، یعنی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اور خدا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس نے گواہی دی کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قابل بھروسہ ہونے اور ایمانداری کے یا مثالی خوبیاں موجود تھیں، اور وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کی ہی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was also a loving father۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محبت کرنے والے والد محترم تھے and a compassionate اور رحم دل and merciful اور رحم کرنے والا husband خاوند بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار محبت کرنے والے والد اور ہمدرد اور رحم کرنے والے خاوند محترم بھی تھے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always ہمیشہ شو دکھایا respect عزت اور احترام کرنا towards خواتین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خواتین سے نہایت ہی عزت کے ساتھ پیش آئے۔ throughout his life اپنی ساری زندگی میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always behaved well ہمیشہ اچھی طرح سے برتاؤ کیا، اچھی طرح سے پیش آئے۔ اپنی ساری زندگی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عزت اور احترام اور اچھے طریقے سے پیش آئے۔ while reading آپ سے پھر کوشچن کیا جاتا ہے why did حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم write a letter to Heraclius؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائزنٹیم کے بادشاہ ہیراکلیس کو خط کیوں لکھا تھا؟ اس کا جواب بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیں۔ جسٹس انصاف is another ایک اور نوبل عالی شان اینڈ میگنیفیسنٹ اور عظیم الشان کریکٹرسٹک نمایاں صفت آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انصاف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عالی شان اور عظیم الشان نمایاں صفت ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always advised آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نصیحت فرمائی پیپل لوگوں کو
ٹو بی جسٹ کہ وہ انصاف پسند رہیں اینڈ کائنڈ اور مہربان۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی تاکید کی، نصیحت فرمائی کہ وہ انصاف پسند اور مہربان رہیں۔ ونس اے وومن، ایک مرتبہ ایک خاتون فرام بنی مخزوم قبیلے سے جو تعلق رکھتی تھی، کمیٹڈ تھیفٹ نے چوری کی، ڈیو ٹو ہر اسٹیچر اس کی اہمیت کی باعث، ان دا ٹرائب قبیلے میں، سم پرومیننٹ ممبرز کچھ مشہور و معروف ممبران، کیم ٹو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اینڈ میڈیٹڈ اور التجا کی، درخواست کی، معذرت کی، on her behalf اس خاتون کی طرف سے، to save her تاکہ اس کو بچایا جا سکے from punishment سزا سے۔ ایک مرتبہ بنی مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت نے چوری کی، اس کی قبیلے میں اس کی اہمیت کی وجہ سے کچھ مشہور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اس عورت کی جانب سے معافی مانگی تاکہ اس کو سزا سے بچایا جا سکے۔ رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفیوز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، ٹو فارگیو ہر کرائم اس کے گناہ کو معاف کرنے سے، ڈیو ٹو ہر ورلڈلی اسٹیٹس اس کی دنیاوی رتبے کی وجہ سے، این ایکسپریس اور اظہار کیا، ڈس پلیزر ناراضگی کا، سے کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گناہ کو معاف کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیا، یعنی کہ اس کے گناہ کے معاف کرنے کو مسترد کر دیا، اس کی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے، اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مینی اے کمیونٹی بہت ساری قومیں، رونڈ اٹ سیلف نے خود کو تباہ کر دیا ہے، ان دا پاسٹ ماضی میں، ایز دے اونلی پنش کیونکہ وہ صرف سزا دیا کرتے تھے، دا پور غرباء کو، and ignored the offenses of the exalted اور بلند مرتبے والے لوگوں کے جرائم کو بالکل ہی اگنور کر دیتے تھے، یعنی کہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ بہت ساری قومیں ماضی میں اسی وجہ سے ہی تباہ ہو گئیں کہ وہ غریبوں کو تو سزائیں دیا کرتے تھے، لیکن بلند و بالا مرتبے والے افرادوں کو کے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث آپ کو صحیح البخاری 3733 نمبر پر ملے گی، یعنی 3733۔ یہاں پر بچوں آپ کے ذہن میں ایک پوائنٹ آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ کو صرف اس لیے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ ایک امیر خاتون تھی، ایک رتبے والے خاتون تھی۔ یہاں پر ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرق سمجھانا چاہتے تھے کہ جرم کوئی بھی ہو، چاہے کس شخص کی طرف سے بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، جرم جرم ہے اور جرم کی سزا ہر حال میں دینی چاہیے۔ اور پھر ہمیں حدیث نمبر 3733 سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ غریبوں کو تو سزائیں دیا کرتے تھے لیکن امیروں کے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو ان کے گناہوں پر سزائیں نہیں دی جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے تھے۔ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ The life of رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ is a role model، ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہے for us ہم سب کے لیے، and we can learn اور ہم سیکھ سکتے ہیں many things بہت ساری چیزیں by following his code of conduct، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی پیروی کرنے سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ code of conduct یعنی کہ طور طریقہ کار، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم which will make us successful جو کہ ہمیں کامیاب بنا سکتا ہے in this world اس دنیا میں بھی and the world hereafter اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ سکسیسفل کی سپیلنگ یہاں پر تھوڑی سی غلط ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے، SCUCCESSFUL ایک کی جگہ ای لگا دیں گے صرف۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین مثل ہے اور ہم ان کے طور طریقے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جس سے ہماری یہ دنیا بھی اور اخروی دنیا بھی یعنی کہ آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام۔